الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اسٹیج پر تشریف فرما سرپرست مدرسہ معزز و محترم اساتذہ کرام، معلمات، عزیز طلباء و طالبات اور مہمان حضرات، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے. درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا. خصوصی طور پر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کہ جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا. اب اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی اضافہ قابل قبول ہے. دین اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرات، آج کی یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے کہ جس میں ایک عظیم الشان مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مدرسے میں جو شعبہ حفظ کی تعلیم ہوتی ہے، طلباء کو جو قرآن یاد کرایا جاتا ہے، الحمدللہ پچھلے طلباء کی طرح جس طرح اور طلباء نے حفظ مکمل کیا، الحمدللہ ابھی یہ مناسبت بنی کہ دو لڑکوں نے اور مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کرنے والی ایک طالبہ نے، ایک لڑکی نے الحمدللہ مکمل قرآن حفظ کر لیا ہے. تو ان کی تکریم میں، ان کے اعزاز میں آج یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں آج ہم شریک ہیں. اس اجلاس کی مناسبت سے فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے. اس سے پہلے کہ شیخ یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہوں یا آپ سے خطاب کریں، مجھے آپ کے سامنے قرآن مجید سے متعلق چند باتیں رکھنے کے لیے جو ہے کھڑا کیا گیا ہے. حضرات، قرآن مجید وہ کتاب مقدس ہے، وہ کتاب ہدایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دنیا میں انسانوں کو بھیجا اپنی عبادت کے مقصد کے ساتھ، دنیا میں انسان آنے کے بعد اپنی اس مقصد کو بھول جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری تمام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آنے سے پہلے جمع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک لفظ ہو کر، ایک آواز ہو کر جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں اے رب، ہم تجھے رب مانتے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی پیدا کرنے والا، تو ہی خالق، تو ہی مالک، ہر عبادت کا تو ہی مستحق ہے۔ تمام نفسوں نے، تمام روحوں نے اس کا اعتراف کیا رب العالمین کے سامنے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ انسان کو آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معاہدہ جو انسان نے اللہ سے کیا تھا، انسان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد ہدایت کا راستہ جاننے کے لیے، سیدھا راستہ جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کا انتخاب فرمایا۔ ہر دور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا۔ وہ انبیاء آتے اور اپنی قوموں کو اللہ کی عبادت کا مقصد یاد دلاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے جہاں نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابوں کا انتظام فرمایا۔ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی آسمان سے، جو کتابیں کے ہدایت کی کتابیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں آسمان سے نازل فرمائی۔ ان کتابوں میں آپ دیکھیں تو اس سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو رسول عطا فرمائے، نبی عطا فرمائے، رہنمائی کے لیے رہبر اور رہنما اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائی، کتابیں بھی عطا فرمائی کہ اگر نبی دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو نبی کے جانے کے بعد بھی ان کتابوں سے لوگ ہدایت حاصل کرتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نبیوں کے بعد سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو شریعت عطا فرمائی، وہ شریعت قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے لیے رہبری اور رہنمائی کا آخری ذریعہ قرار دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ پچھلے جو نبی آیا کرتے تھے ان کی شریعتوں کا یہ معاملہ ہوتا کہ ان کی شریعت کسی ایک خاندان کے ساتھ خاص ہوتی، ان کی شریعت کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہوتی، ان کی شریعت کسی ایک علاقے کے ساتھ خاص ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو ایک علاقے میں بھیجتے، دوسرے نبی کو دوسرے علاقے میں بھیجا جاتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو ایک خاندان کی طرف بھیجتے، پھر اس کے بعد وہ نبی چلے جاتے، پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی اور نبی آتے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب قوم کی طرف نبی بن کے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1500 سال پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے نبی بن کے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محدود زمانے کے لیے، ایک محدود خاندان کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جن و انس کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ بات
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال یا تقریباً 1500 سال پہلے اس دنیا سے آپ گزر گئے۔ اب میرے اور آپ کے لیے یہ امکان نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، آپ سے رہبری اور رہنمائی حاصل کریں، بلا واسطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کہا ھدی للناس، کہ یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اب گرچہ ہمارے درمیان نبی موجود نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کو لے کر آئے، یہ قرآن مجید ہمیں اپنا مقصد یاد دلاتی ہے، یہ قرآن مجید ہمیں صراط مستقیم بتاتی ہے، زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ ہمیں بتاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے کہا کہ یہ قرآن وہ راستہ بتاتی ہے جو سب سے بہترین ہے، جو سب سے سیدھا ہے، جو سب سے مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ایسی کتاب بنا کے نازل فرمایا کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو تم تھامے رکھو گے اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے قرآن مجید، جب تک انسان اس کو تھامے رہیں گے اس وقت تک وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو اپنی نشانی بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، یہ نشانی بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور ہر زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ مانی جاتی تھی، جو چیز سب سے زیادہ عروج پر تھی، جو سب سے ترقی یافتہ چیز تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز میں اپنی نشانیاں بتایا کرتے تھے، اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات جو ہے بتایا کرتے تھے، ظاہر کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ جب وہ عصے کو پانی میں مارتے، سمندر میں مارتے، سمندر میں راستہ نکل جاتا، اور اگر وہ اسی عصا کو پتھر پہ مارتے تو وہاں سے نہر جاری ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح اس عصا کو اگر وہ اژدہوں کے سامنے ڈال دیتے، سانپوں کے سامنے ڈال دیتے، وہ ساروں کو نگل جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ ان کو عصا عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایسا دور تھا جس میں علاج کا بہت جو ہے چرچا تھا، علاج بہت عروج پہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے، اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی برص کے بیمار پر اگر ہاتھ رکھتے تو وہ برص کا جو بیمار ہوتا اس کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ برص کا بیمار، جو سفیدی کا بیمار جسے کہا جاتا ہے، اگر اس پہ ہاتھ رکھتے اس کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کسی ایسے شخص کو جو بچپن سے نابینا ہے، اندھا ہے، اگر اس پہ ہاتھ رکھتے تو اللہ کے حکم سے اس کو بینائی مل جایا کرتی تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت، اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے پہ ہاتھ رکھ کے پھیرتے تو اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، وہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ عرب کے لوگ شاعری پر، اپنی زبان پر، اپنے کلام پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ شاعری اور اپنی بات کو رکھنا یہ معاملہ اپنے عروج پہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور وہ عرب کے لوگ جو بات کرتے ہوئے بھی بڑی معیاری شاعری بولا کرتے تھے، زبان پہ اتنا عبور ان کو تھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو عرب یعنی بولنے والے، دوسروں کو عجم
یعنی جن کو بولنا نہیں آتا وہ دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو اتنا فخر کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ مثلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں اس کلام پر، اس کتاب پر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمائی ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت لا کر بتاؤ، اس جیسی ایک صورت لا کر بتاؤ، تم لاؤ، تم کوشش کرو، تم سب جمع ہو جاؤ، اور تمہارے جتنے شریک ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی تم جمع کر لو، جنات کو جمع کر لو، تمہارے معبودان باطلہ کو جمع کر لو، جس کو لانا چاہتے ہو لا لو، ساری کوشش کر لو، پوری صلاحیت لگا لو، جتنا کر سکتے ہو کر لو، اس کے بعد تم ایک سورہ لا بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 114 سورتیں نازل فرمائی ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ اس کے سوروں جیسا ایک سورہ کم سے کم لا کر بتاؤ۔ ساری عرب قوم نے مل کر کوشش کی، ایک سورہ لا کر نہیں بتا سکتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ والا یہ قرآن بنایا ہے کہ سارا عرب مل کر ایک سورہ اس کے مقابلے میں وہ لا نہیں پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزے والا قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرات قرآن کریم ایسی معزز کتاب ہے، ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو انسان اس سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، جو اس سے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو اتنا بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ جس کو جوڑا وہ تمام کی جو ہے عزت، ان کا مقام بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ وہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام، تمام فرشتوں کے سردار۔ آسمان سے جس فرشتے کو قرآن لے جانے کے لیے منتخب کیا گیا وہ تمام فرشتوں کے سردار۔ زمین پر جس کے قلب اطہر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انسانیت میں یا یہ کہیں تمام مخلوق میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ مقام والی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا قرآن مجید کے لیے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا وہ مہینہ ماہ مبارک و رمضان المبارک کا مہینہ جو تمام مہینوں میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سال میں جو 365 راتیں آتی ہے، یہ تمام میں جو عبادتیں کی جاتی ہے، یہ تمام عبادتوں سے کئی گنا بڑھ کر الف شہر اللہ رب العالمین نے کہا خیر من الف شہر، کہ صرف ایک رات جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا اس میں جو کی جاتی ہے عبادت، وہ عبادت اللہ کے نزدیک 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن سے جو اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاشرے کے سب سے بہترین لوگ قرار دیا اور کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں۔ قرآن سے تعلق جوڑنے والے چاہے وہ پڑھنے کے لحاظ سے ہو، پڑھانے کے لحاظ سے ہو، جو لوگ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں وہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ بن جاتے ہیں، سب سے معزز لوگ اللہ کے نزدیک بن جاتے ہیں۔ اور حضرات اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید سے جو لوگ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بندوں سے کہیں گے اقرأ ورتقی، کہ قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ فإن آخر منزلک عند آخر آیت تتلوہا، تمہارا مقام وہاں جا کر طے ہوگا، وہاں جا کر تمہاری جگہ جنت میں طے ہو جائے گی جہاں تم آخری آیت کی تلاوت ختم کرو گے۔ قرآن کو جو جتنا یاد کرے گا، آپ سوچئے کہ اگر آپ کو 10 سورے یاد ہیں تو آپ 10 سوروں کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کا مقام وہاں طے ہو جائے گا، اس سے آپ اوپر نہیں جا پائیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی کو 15 سورے یاد ہیں وہ اس کے اوپر جائے گا، کسی کو اگر اس سے زیادہ ایک پارہ کسی کو یاد ہے وہ اس سے اوپر جائے گا، کسی کو اور آگے یاد ہے وہ اس سے اوپر جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے، اگر کوئی
سارا قرآن جس کو یاد ہے اس کا کیا مقام ہوگا آپ سوچئے. سب سے ساری قرآن اس کو یاد ہے, ساری آیتیں 6000 سے زائد جو آیتیں ہیں, ساری آیتیں اگر وہ پڑھتا چلا گیا تو اس کا مقام کتنا اونچا ہو جائے گا. وہ آدمی جو 10 آیتیں یاد کیا ہوا ہے اور وہ آدمی جو سارا قرآن یاد کیا ہوا ہے, دونوں کے مقام میں, دونوں کے منزلت میں کتنا بڑا فرق آئے گا آپ اندازہ لگائیے. ہزاروں درجے بڑھ کر وہ انسان پہنچ جائے گا جو انسان کے قرآن مجید کو یاد کرنے والا ہے. اور یہ جو فرق ہے, یہ جو قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں, یہ محض آخرت میں نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بھی جو لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں, جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, ان کا مقام عام لوگوں سے زیادہ ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے جو معیار متعین فرمایا, کون آدمی امامت کرے گا, بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں, اگر کون امامت کرے گا, امامت کا حق کس کو ہے, آگے بڑھ کر ساری قوم کو لیڈ کرنے کا یہ حق کس کو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ, کہ قوم کی امامت وہ شخص کرے گا جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہے, جو سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں یاد کیا ہوا ہے, جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے. وہ انسان تمام لوگوں میں سب سے آگے بڑھے گا, گرچہ اس کی عمر کم ہو. اگر وہ 10 سال کا بچہ ہو, وہ 12 سال کا بچہ ہو, پیچھے کھڑے ہوئے 50-60 سال کے بزرگ ہیں, لیکن اگر وہ بچے کو قرآن یاد ہے زیادہ تو اس بچے کو آگے کھڑایا جائے گا. وہ بچہ حافظ قرآن ہے, اس کے پیچھے وقت کا حکمران بھی اگر ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا. اگر وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا انجینئر ہے, بہت بڑا مالدار ہے, وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے کچھ ہو, لیکن اگر قرآن کریم میں وہ آگے نہیں ہے, اس کو امامت کے لیے آگے نہیں بڑھایا جائے. یہ کتنا بڑا شرف ہے آپ سوچئے کہ وہ آدمی جسے قرآن یاد ہے, اس کے پیچھے جب وہ اللہ اکبر کہہ کر وہ جو ہے ہاتھ باندھتا ہے, ساری قوم کو حکم ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے اور وہ تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لے. وہ رکوع میں جاتا ہے اور تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جب وہ رکوع میں جا رہا ہے تم بھی رکوع میں جاؤ. جب وہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے, ہر حرکت پر اس کی اتباع, اس کو فالو کرنا ہے. کیوں؟ کس چیز نے اس کو اتنا بلند کیا؟ اس کے قرآن نے. قرآن مجید جو اس کو یاد ہے, یہ قرآن نے اس کے مقام کو اتنا بلند کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو گورنر ہوا کرتے تھے, گورنروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جن کا نام نافع ابن عبد الحارث تھا, نافع ابن عبد الحارث ان کا نام تھا, عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھ بھیجا کہ آپ کو اس مقام پر آ کے ہم سے ملاقات کرنا ہے. اور وہ آ گئے ملاقات کرنے کے لیے. اور قانون یہ ہوا کرتا تھا, اصول یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گورنر اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کر کے جائے, اپنی جگہ کسی اور کو نائب بنا کر جائے. عمر رضی اللہ عنہ نے جب ملاقات کی تو سب سے پہلے حضرت عمر نے سوال پوچھا کہ تم مکہ کے گورنر ہو, تم مکہ سے نکل کر یہاں آئے ہو, تو اپنے پیچھے تم نے کس کو جو ہے اپنا نائب مقرر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پیچھے ایک غلام کو جس کا نام ابن ابزہ ہے, میں نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا. ابن ابزہ جو کہ ایک غلام ہیں, میں نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا اور ان کو اپنی جگہ میں بٹھا کے آیا ہوں. گورنر کی کرسی پر ان کو میں بٹھا کر آیا ہوں جو ایک غلام ہے, ان کا نام ابن ابزہ ہے. حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ مکہ وہ جگہ جہاں پہ سردار لوگ رہتے ہیں, ساری دنیا کی سرداری ان لوگوں کے حصے میں آئی ہے, ایسے لوگوں کے اوپر, ایسے سرداروں کے پیچھے, ایسے سرداروں کے اوپر تم نے ابن ابزہ کو, جو کہ ایک بالکل معمولی سا ایک جو ہے غلام آدمی ہے, تم نے اس کو کیسے مقرر کر دیا؟ یعنی آپ سوچئے کہ ایک آدمی اگر سردار قسم کا آدمی ہے, اس کے اوپر ایک غلام کو اگر مقرر کیا جائے وہ آدمی بغاوت کر دے گا. تو اس وقت انہوں نے, نافع ابن عبد الحارث نے جواب میں کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین, میں نے اس کو, ایک غلام کو میں نے گورنر اس لیے بنایا ہے, اپنی جگہ نائب اس لیے اس کو میں نے مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو بہت جاننے والا ہے, وہ قرآن مجید کا علم رکھنے والا ہے, قرآن مجید کا علم اس کے پاس ہے, اسی لیے میں نے اس کو اپنی جگہ نائب مقرر کیا. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی, انہوں نے ذکر کیا کہ تم نے سچ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت پہلے بتائی تھی, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے ذریعے
کئی قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور کئی قوموں کو اس قرآن سے لا تعلقی کی وجہ سے، اس قرآن سے اپنا تعلق جو ہے توڑ لینے کی وجہ سے اللہ کئی ساری قوموں کو زوال نصیب فرمائے گا۔ آج وہ ایک غلام ہونے کے باوجود ایک گورنر کی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، وجہ یہ کہ ان کو قرآن یاد ہے، قرآن سے انہوں نے اپنا تعلق بنایا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دی، حضرت عمر نے بات کہی۔ اور حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل قرآن کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، اتنا ان کا خیال رکھا کرتے تھے کہ آپ سوچئے جب احد کا موقع آیا، جنگ احد کا موقع آیا، جنگ احد کا موقع جو تاریخ جو سیرت کی جو ہے کتابیں ہیں یا سیرت جو آپ مکمل پڑھ لیجئے، آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ سیرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ساری تاریخ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہے، اس میں جنگ احد کا موقع ایک بڑا خطرناک موقع تھا، بڑا ہی نازک موقع تھا۔ ایسا موقع کہ آپ سوچئے 700 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے جنگ لڑنے کے لیے۔ 700 صحابہ میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اور اگر ایک ہی گھر کے 2 افراد، 3 افراد، 4 افراد، ابھی جیسے قریب میں ایک بس حادثہ ہوا حیدرآباد کے 45 لوگ 40 لوگ کچھ، حیدرآباد ایک ہی شہر کے 40-45 لوگ شہید ہو گئے مختلف گھرانوں کے، تو کتنا افسوس ہوا، کتنی تکلیف ہوئی، ساری دنیا مچل گئی، سارا شہر پریشان ہو گیا، دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر اس خبر کو دیکھا گیا۔ آپ سوچئے اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے، 700 گئے ہیں، 700 میں 70 کو شہید کر دیا گیا، 700 میں 70 کو شہید کر دیا گیا۔ کتنا نازک موقع رہا ہوگا، 70 کو تو شہید کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے دانت شہید کر دیے گئے، آپ کو اتنے زخم آئے کہ آپ ایک گڈھے میں گر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، سب میں قبر عام ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ وفات ہو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ باقی پلٹ کر جانے لگے۔ ایسا نازک مرحلہ جس میں اتنا بڑا نقصان ہوا، جو شہید ہوئے وہ ہو گئے، جو باقی تھے ان میں سے کئی لوگ، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پیر کٹا ہوا، زخموں سے چور تھے۔ ایسے مشکل کے مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نازک موقع پر بھی جب صحابہ کی تدفین کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس کھڑے ہوتے، ایک ایک قبر میں 2 مردوں کو تدفین کی گئی، کیونکہ گڈھے کھودنا، 70 گڑھے کھودنا، 70 قبریں کھودنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں 2 مردوں کو جو ہے تدفین کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور پوچھتے کہ یہ 2 جو لوگ ہیں، ان دونوں میں زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، ان دونوں میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ آپ سوچ کے دیکھیے کتنا مشکل کا مرحلہ ہے، کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ایسی مصیبت کسی پہ آ جائے، انسان اپنا نام بھول جائے گا، انسان اپنا نام بھول جائے گا۔ وہ قائد ہے قوم کا، 700 لوگوں کو لے کر گیا ہے، 70 لوگ شہید ہو گئے، 70 گھرانے اجڑ گئے ہیں، 70 گھروں میں کوئی جو ہے بیوہ ہو گئی ہے، کوئی یتیم ہو گیا ہے، کسی کی اولاد چلی گئی ہے، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا شوہر چلا گیا۔ سب کی جواب دہی لیڈر کے اوپر ہوتی ہے، قائد کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نازک مرحلے میں بھی قرآن کریم کو یاد رکھنے والوں کا مقام بتا رہے ہیں کہ جو آدمی کا قرآن زیادہ یاد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو خبر میں آگے بڑھاتے، پہلے اس کو خبر میں آگے بڑھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن یاد کرنے والوں کا یہ مقام ہے شریعت میں۔ قرآن جن کو یاد ہوتا ہے، جو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ مقام ان کا ہوتا ہے۔ اور حضرات، آپ یاد رکھیں، جہاں قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے پر اتنی ساری بشارتیں، اتنا عظیم مقام، اتنا بلند مرتبہ ملتا ہے، اس کے برخلاف اگر انسان قرآن سے اپنے تعلق کو دور کر لے، قرآن سے اگر اپنا تعلق توڑتا چلا جائے، تو یاد رکھیے بڑا بدنصیب وہ انسان ہے، بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ والی کتاب، ایسی کتاب جس نے ساری دنیا کو عاجز کر دیا، اللہ نے ایسی کتاب اس کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، لیکن اسے اتنی توفیق نہیں کہ وہ اس کتاب کو کھول کر کبھی پڑھے، اسے اتنی توفیق نہیں کہ کبھی اس کتاب کا معنی سمجھے، کبھی اس کا مطلب سمجھے، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میری ہدایت کے لیے اس نے کیا نازل کیا ہے، کبھی اٹھا کر میں اگر نہ پڑھوں تو میں کتنا بدنصیب۔ آپ سوچئے کہ اگر
کسی بادشاہ کے نام، کسی بادشاہ کے جانب سے، یا وقت کا پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، اگر آپ کے نام کوئی خط بھیج دے، آپ کے نام پرائم منسٹر کی جانب سے اگر آپ کے نام کے ساتھ کوئی خط آ جائے، آپ کتنے اہتمام سے پڑھیں، آپ اس کو فریم کر کے اپنے گھر میں لگائیں گے کہ یہ میرا نام لے کر یہ جو ہے کتاب بھیجی گئی، یا یہ خط بھیجا گیا ہے، یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے میرے نام یہ خط بھیجا ہے۔ آپ بار بار لوگوں کو اس کو دکھائیں گے، اس کا میٹر سارا آپ یاد کر لیں گے۔ یہ ہم جو ہے دنیا کے لوگوں کا جو خط آتا ہے، پیغام آتا ہے، ہم اس کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے جو پیغام آیا، اللہ کی جانب سے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی، جو کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کا ہم نے حق کیا ادا کیا، اس کتاب کو ہم نے کیا مقام عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو یاد کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ میں اور آپ، ہماری کوئی استطاعت نہیں، ہماری کوئی وقت، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی کوئی مدد کر جائیں۔ ہم اگر قرآن کو یاد کریں گے، یہ قرآن ہمیں مقام دے گا۔ ہم اگر قرآن کو یاد کریں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خوش نصیب بندے جن کو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہمارا شمار اس میں ہو جائے تو اللہ اس کے ذریعے ہماری حفاظت کرے، ہمارے مقام کو بلند کرے گا، جیسے صحابہ کرام کا مقام بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، جب آپ رسول بن کر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیے، 38 سال ان کی عمر ہو چکی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال سے زائد ان کی عمر ہو چکی تھی۔ یہ صحابہ نوجوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا کیا حال تھا؟ قرآن سے تعلق اتنا مضبوط تھا کہ یہ صحابہ قرآن کو انہوں نے یاد کیا اپنی نوجوانی کی عمر میں، یا اپنی جو ہے بزرگی کی عمر میں انہوں نے قرآن کو یاد کیا۔ اس کے سبب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ ایک ایسی قوم جس کا کوئی ایک لیڈر تک نہیں تھا، جو قوم آپس میں ایک دوسرے سے صدیوں تک لڑتی رہتی تھی، ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عروج عطا فرمایا کہ یہ قوم دنیا کے 2 سپر پاور کو ہرا کر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی۔ اور اس کے لیے کوئی 1000 سال کا عرصہ نہیں لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کے بھیجے گئے، جب قرآن آپ پہ نازل کیا گیا، اس کے بعد سے 50 سال کے اندر یہ قرآن کریم کا معجزہ ایسے ظاہر ہوا، اس کو جیسے لوگوں نے قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو قبول کرنے کے نتیجے میں ایسا عروج عطا فرمایا کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم یہ مسلمان قوم بن گئی۔ صحابہ کرام دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن گئے۔ تو حضرات، قرآن کریم سے جو لوگ تعلق کو جوڑتے ہیں ان کو اتنا عروج ملتا ہے، اس کے خلاف آپ دیکھیں ہماری کیا حالت ہے۔ تعداد کے اعتبار سے آج مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوم، مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے۔ تقریباً 60 ممالک ہیں، 60 ممالک ہیں جو مسلم ممالک ہیں، جو اپنے آپ کو اسلامک کنٹری کہتے ہیں۔ آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ آج ہمارا مقام دنیا کی نظر میں کیا ہے؟ آج ہماری حیثیت لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہے؟ آج ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم بنے ہوئے۔ 60-70 سال سے فلسطین میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہم ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ وقت نہیں، ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم ہمارے بچوں کو جو ہماری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے جا رہے، ہم ان کو بچانے کی ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے۔ بم ڈال کر دواخانوں کو اڑا دیا جا رہا ہے، لیکن ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں۔ خود ہمارے ملک کی آپ حالت لے لیجئے، ہمارے ملک کی یہ حالت ہے کہ ہماری داڑھی پر کبھی سوال اٹھا دیا جاتا ہے، ہمارے خواتین کے پردے پر کبھی سوال اٹھا دیا جاتا ہے، ہماری مسجدوں کو کبھی گرا دیا جاتا ہے، مسجدوں کی جگہ مندریں تعمیر کر دی جاتی ہیں۔ ہماری کیا حیثیت رہ گئی دنیا میں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے لا تعلقی، قرآن سے دوری، اور قرآن سے دوری کئی اعتبار سے ہوتی ہے۔ قرآن سے جو دوری ہے کئی اعتبار سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے۔ جو باتیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس کس اعتبار سے قرآن سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے، آپ غور کیجئے ہم قرآن سے کتنے دور ہو گئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرات، قرآن سے تعلق جوڑنے کے جو ہمارے راستے ہو سکتے ہیں، ان میں ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس کے الفاظ کی تلاوت کریں،
قرآن کی تلاوت کرنا اس کا ایک حق ہے۔ آپ سوچئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن کو ڈیلی پڑھنے کا روٹین ہے، ڈیلی قرآن پڑھنے کا اہتمام ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ بہت کم۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان المبارک میں سوچیں گے کہ قرآن پڑھنا آپ سیکھ لیں گے۔ کتنے مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے وہ انگریزی بات کرے گا تو انگریز شرما جائے، وہ انگریزی بات کرے تو انگریز شرما جائے کہ کیا انگریزی اس کی ہے، لیکن اسے اپنی قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہر رمضان وہ سوچتا ہے کہ پڑھنا سیکھ لوں گا، لیکن آج تک وہ نہیں سیکھا۔ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، قرآن ناظرہ تک پڑھنا نہیں آتا۔ یہ تعلق ہمارا قرآن سے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہے، تلاوت کا اگر وہ حق ادا کر رہا ہے، اس سے آگے بڑھ کر حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے، اس کے معنی و مفہوم پہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ یہ اس قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں جو ہر دن 2 رکوع 4 رکوع آدھا پارہ 1 پارہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے کتنے لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ قرآن کو اس انداز سے پڑھتے ہوئے قرآن کو سمجھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ گنتی کے 1-2 لوگ، 1000 میں 1 آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس آج زندگی میں یہ اہتمام ہو کہ وہ قرآن کے معنی و مفہوم پہ تدبر کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ بتائیے کہ آپ نے قرآن کو کیسے یاد کیا؟ سورہ بقرہ کو آپ نے کتنی مدت میں یاد کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے قرآن میں سورہ بقرہ کو 10 سال مجھے لگ گئے سورہ بقرہ یاد کرنے کے۔ سورہ بقرہ یاد کرنے کے لیے مجھے 10 سال لگ گئے۔ وہ انسان جو ایک ذہین انسان ہے، جو بچپن سے عربی بولنے والا، وہ کہہ رہے ہیں 10 سال مجھے لگ گئے۔ سوال کرنے والے تعجب میں آ گئے کہ آپ کو کیسے 10 سال لگ گئے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے کے لیے جو صرف 2.5 پارے کی سورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمارا معاملہ تم جیسا نہیں تھا، طوطوں کی طرح رٹتے ہوئے چلے جانا ہمارا یہ معاملہ نہیں تھا۔ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم جب ایک آیت کو پڑھتے، ہم اس کا معنی سمجھتے، ہم اس پہ غور و فکر کرتے، اس کو عمل میں لایا کرتے، اس کے بعد ہم دوسری آیت کو پڑھا کرتے۔ یہ ہمارا اہتمام تھا۔ صحابہ کرام کا عمل ایسا ہوا کرتا، وہ قرآن کریم سے اتنے جڑے ہوئے تھے کہ ایک آیت کو پڑھتے، اس کو یاد کرتے، اس پہ غور و فکر کرتے، اس پہ عمل کرتے، پھر اس کے بعد دوسری آیت کی طرف جایا کرتے۔ تو حضرات، قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں نازل فرمائی ہے ہم اس کو سمجھیں۔ اور اس کے بعد تیسری بات حضرات، قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، تو اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ اس پہ عمل کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا کہ شرک نہ کیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی قباحت ذکر فرمائی۔ اللہ نے پچھلے انبیاء کا ذکر فرمایا کہ ان میں سے ہر کوئی آتا اور اپنی قوم کو کہتا کہ اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے۔ یہ توحید کی تعلیم، یہ شرک بیزاری قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مقامات پہ ذکر کی۔ لیکن آج آپ امت کا حال دیکھیے، امت کی حالت آپ دیکھیے کہ آج امت کس حد تک شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، کس حد تک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے کس حد تک شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس رب العالمین کو کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کا سجدہ کرنے سے منع فرما دیا، لیکن آپ دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں غیر اللہ کے دربار پہ جا کے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کئی ساروں کے پاس جا کر اپنا سر جو ہے جھکا رہے ہیں۔ وہ پیشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے سامنے جھکانے کا حکم دیا تھا، وہ جا کر کسی اور کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، کہ لوگوں مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں غیر اللہ کے سامنے جا کے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی مصیبت اپنی پریشانیوں کے تذکرے کرتے ہیں، جا کے ان سے اولاد مانگ رہے ہیں،
جا کے ان سے تجارت میں برکت مانگ رہے ہیں, جا کے ان سے بیماری میں شفا مانگ رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں؟ ہم نے کیا عمل قرآن پہ کیا ہے؟ قرآن کا جو حق ہے عمل کرنے کا, ہم کہاں اس کو ادا کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں اقیم الصلاۃ, قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم 80 مرتبہ سے زیادہ آیا. مفسرین نے کہا کہ 80 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. کتنے مسلمان نماز کے پابند ہیں؟ کتنے مسلمان نماز کے پابند ہیں؟ قرآن کے آیات پہ عمل کرنے کا حق ہم نے کتنا ادا کیا ہے؟ آپ غور کیجیے. اسی طرح قرآن مجید کے جو احکام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے, ایک ایک حکم کو آپ دیکھتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں قرآن کریم میں نازل کی اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم آج قرآن سے کتنا دور ہو گئے. اسی طرح حضرات قرآن مجید کے حقوق میں ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ آپ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اگر آپ قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھ رہے ہیں, اگر آپ قرآن پہ عمل بھی کر رہے ہیں, تو چوتھا کام آپ کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کریں. آپ لوگوں کو سنائیں کہ قرآن مجید میں تعلیمات آئی ہیں. آپ خود توحید پر عمل کرنے والے بن کر آپ لوگوں میں توحید کی تعلیم کو عام کریں. آپ خود نماز کو قائم کرنے والے بن کر لوگوں میں نماز کا حکم آپ عام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں بھیجا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. جو نیکی کا حکم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا, ہماری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید میں موجود نیکی کے کاموں کو لوگوں کے سامنے عام کریں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں گھر سے نکل کر آتے ہیں نماز کے لیے, لیکن ان کا بھائی ساتھ میں ہوگا, وہ اس کو نماز کے لیے نہیں لے کر آئیں گے. ان کا بیٹا ساتھ میں ہوگا, وہ اس کو نماز کے لیے نہیں لے کر آئیں گے, وہ نماز کا حکم نہیں دیں گے. نیکی کا ہم کہاں حکم لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ ان کے خاندان میں ان کے قریبی لوگ شرک میں مبتلا ہیں, لیکن وہ اس سے ان کو روک نہیں رہے. برائی سے ہم لوگوں کو کہاں روک رہے ہیں؟ نیکی کا حکم دینا, برائی سے لوگوں کو روکنا, یہ قرآن کریم کا حق ہے جو آج ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. اور حضرات اسی کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ آج ہماری حیثیت دنیا کی نگاہوں میں کیا ہو گئی. آج ہمارا مقام دنیا کی نگاہوں میں کیا ہو گیا ہے. اور یاد رکھیں, اگر لوگ قرآن کریم پر جو اس کا حق ہے اگر اس کو ادا کرنا پھر سے شروع کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پھر مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے گا, ترقی عطا فرمائے گا, بلندی عطا فرمائے گا. اور اس کی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ لوگ جو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں, جو قرآن مجید پڑھنے والے, جو قرآن مجید پڑھانے والے ہیں, آپ ان کی زندگیوں کو قریب سے دیکھیں. وہ لوگ جو پڑھنے پڑھانے والے, اس پہ عمل کرنے والے ہیں, آپ ان کی زندگیوں کو قریب سے دیکھیں. اللہ نے ان کی زندگیوں میں کتنی برکت رکھی. مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں, بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں, پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گرچہ ان کے پاس مالی اعتبار سے وہ دنیا کے بہت سارے لوگوں سے کم ہوں گے, لیکن ان کی عزت, ان کا مقام و مرتبہ سارے لوگوں سے الگ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کی بنیاد پر لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے. تو حضرات قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے ذریعے قوموں کو عروج بھی حاصل ہوتا ہے اور قوموں کو زوال بھی حاصل ہوتا ہے. اور حضرات چونکہ ابھی ہم بالکل رمضان المبارک سے قریب ہیں, تو اس سے جڑی ہوئی چند باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرات آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی, جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کو ماہ قرآن کہا جاتا ہے, شہر قرآن کہا جاتا ہے. خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کے یا قرآن کے حقوق جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس پہ اس کے معنی سمجھے جائیں, اس پہ عمل کیا جائے, اس کی دعوت لوگوں میں عام کی جائے, جو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ان 4 حقوق میں سے 3 ادا کر رہے ہوں گے, 1 ان سے نہیں ہو پا رہا, یا بعض ہوں گے ایسے جو 2 ادا کر رہے ہیں, 2 ادا نہیں کر پا رہے ہیں, یا 1 ادا کر رہے ہیں باقی 3 ادا نہیں کر پا رہے ہیں. وہ تلاوت کرنا جانتے ہیں لیکن وہ معنی و مفہوم نہیں سمجھے ہیں,
وہ معنی و مفہوم بھی سمجھ گئے لیکن ابھی عمل ان کی زندگی میں نہیں آیا ہے، وہ عمل بھی کر رہے ہیں یا اس کے اخیر میں وہ لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے ہیں، تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے ان چاروں حقوق کو ادا کرنے کے اوپر محنت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ ابھی سے اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، قرآن مجید کے لیے آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں۔ رمضان المبارک جب آئے گا تو ہم رمضان المبارک میں جہاں روزے سے رہیں گے، ساتھ میں قرآن کے لیے ہم ایک مقررہ وقت دیں گے، ہم ایک مقررہ وقت لگائیں گے قرآن مجید کے ساتھ۔ آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں ہر نماز کے بعد قرآن کی اتنی دیر تک تلاوت کروں گا، یا آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں قرآن مجید جب میں تراویح میں سنوں گا اس کے بعد آدھا گھنٹہ میں بیٹھ کر مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کر میں اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے لوگ رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن ختم کرنا، قرآن کو مکمل پڑھنا ہر حرف پر نیکی ہے، لیکن آپ اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں گے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ سارے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ لینا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اس کا مختصر حصہ پڑھے لیکن اس کو سمجھ کر پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو ضرور ہدایت ملے گی۔ تو آپ رمضان المبارک میں اپنا ایک ایسا شیڈول بنائیں، اپنا ایک ایسا نظام الاوقات، اپنا ایک ٹائم ٹیبل آپ بنائیں جس میں خاص طور پر قرآن سے آپ تعلق کو جوڑیں، اور قرآن سے تعلق کو جوڑنے کے لیے آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تلاوت آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ قرآن سن بھی سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے۔ قرآن کو پڑھنے میں جتنا ثواب ہے قرآن کو سننے میں بھی اتنا ثواب، لیکن شرط یہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے اس کو سنو اور جو ہے بغور اس پہ جو ہے توجہ کے ساتھ اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے اور اگر پڑھتے پڑھتے آپ تھک جائیں تو اگر آپ سنتے بھی ہیں، بغور سنتے ہیں، تو آپ کو ہر حرف پر وہی نیکی ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے پر نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور حضرات قرآن پڑھنے کے بعد آپ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ جہاں ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک وقت طے کریں، اور آج کا تو زمانہ اتنا آسانی کا زمانہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ عربی پڑھنا نہیں جانتے، اردو پڑھنا نہیں جانتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کتنے ایسے اپلیکیشن موبائل میں موجود ہیں کہ آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ صرف آن کر دیجئے، سورہ بقرہ آپ آن کر دیجئے، قرآن بہترین قاری کی قرات میں چلے گا، ساتھ میں ترجمہ بھی آتا چلا جائے گا، آپ بیٹھ کر بغور اس کو سنتے چلے جائیں۔ آپ نے اب تک اگر مکمل قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں سنا ہے، آپ اس رمضان میں آپ طے کر لیں کہ میں اس رمضان میں مکمل قرآن ترجمے کے ساتھ سنوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز عمل میں آپ اس کو لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں عبادتیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ جب عبادتیں آسان ہو جائیں گی تو آپ کے لیے قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں آپ قرآن سے خصوصی تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ پہلے جب موبائل فون کی وبا عام نہیں تھی، گھروں میں یہ اہتمام ہوا کرتا تھا، گھروں میں اہتمام ہوا کرتا تھا کہ گھر کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بچوں کو لے کر بیٹھتے، قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سناتے کہ دیکھو بچوں ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کے ساتھ یہ جو ہے مسائل پیش آئے، وہ پڑھ کر بچوں کو سنایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کرتے تھے، آدم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کرتے تھے، تو بچے بھی جو ساری باتیں سنتے تھے ان کے ذہن میں باتیں بیٹھ جاتی، اور بچپن میں جو بات بیٹھ جاتی ہمیشہ ان کو یہ باتیں یاد رہ جاتی۔ لیکن آج گھر کے بڑے لوگ ان کو فرصت نہیں ہے موبائل فون استعمال کرنے سے، وہ اگر خالی بیٹھے ہوئے موبائل لے لیں گے، نیوز دیکھیں گے، فلاں دیکھیں گے، فلاں دیکھیں گے، پورا وقت اسی میں لگائیں گے، اور بچے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، وہ کہیں جا کر گالیاں سیکھ رہے ہیں، وہ کہیں جا کے چوری کرنا سیکھ رہے ہیں، وہ جو ہے بری صحبت میں جا رہے ہیں، وہ جو ہے غلط لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہاں گھر کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کی تربیت پہ کوئی اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی، اپنے گھر کے لوگوں کی آپ تربیت پہ آپ توجہ دیں، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بعض سلف صالحین کا یہ قول ہے کہ امت کے آخری حصے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی یا اس چیز کے بغیر نہیں ہو سکتی جس چیز کے ذریعے امت کے پہلے حصے کی تربیت ہوئی تھی۔ امت کے پہلے حصے کی تربیت جس چیز کے ذریعے ہوئی تھی، امت کے آخری حصے کی تربیت بھی اسی چیز کے ذریعے ہو سکتی، یعنی
امت کے پہلے حصے کی تربیت کس سے ہوئی تھی؟ قرآن مجید سے ہوئی تھی۔ امت کے پہلا جو حصہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت جو کی تھی کس چیز کے ذریعے کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی جو ان کے درمیان بھیجے گئے یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، اور اسی قرآن کریم کے ذریعے ہمارا بھی تزکیہ ہو سکتا ہے، ہماری بھی تربیت ہو سکتی ہے، ہماری اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے، ہمارے گھر سدھر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑیں اور اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ 4 جو حقوق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، آپ ان چاروں حقوق کو اپنی زندگی میں ادا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اور آج جس مبارک محفل میں ہم آج جمع ہیں، ہم جو طلباء کے جو ہے حفظ مکمل کرنے پر ان کی تکریم، ان کے اعزاز، ان کے احترام کے لیے جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے اس قرآن کو یاد کرنے کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ ان کے والدین نے ان کے اس قرآن کو یاد کرنے میں جو محنتیں کی، جو کوششیں، جو کاوشیں ان کی جانب سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو جو ہے قبول عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح ان کے جو اساتذہ، جو معلمات نے ان کے اوپر کام کیا، ان پہ محنت کی، شب و روز ان کی تعلیم پر جو ہے وہ محنت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ان اساتذہ اور معلمات کی بھی محنتوں کو قبول عطا فرمائے۔ اسی طرح ذمہ داران نے جو اس ادارے کو قائم کیا، جو اس ادارے کی نگرانی کر رہے ہیں، جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، جس کے ذریعے یہ سارا خیر یہاں سے پھیل رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی خدمات کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ان خدمات کو مزید اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس کام کو یہاں تک لانے میں جو حضرات معاون بنے رہے، جو جن لوگوں نے مدد کی، مدد کرتے رہے، مدد کر رہے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اصحاب خیر کو جنہوں نے اس کام کو یہاں تک پہنچانے میں کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، وقت دینے کے اعتبار سے، مشورے دینے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس ادارے کو فائدہ پہنچایا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جو ہے خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول عطا فرمائے، ان کی ان کوششوں کو قبول عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ادارے کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے اے اللہ اس ادارے کو محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔